نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هو الذی، وہی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، انزل من السماء ماء، جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، لکم منہ شراب، تمہارے لیے اس سے پینا ہے، ومنہ شجر، اور اسی سے درخت ہیں، فیہ تسیمون، جن میں تم جانوروں کو چراتے ہو، ینبت لکم بہ الزرع، اگاتا ہے تمہارے لیے اس کے ذریعے کھیتیاں، والزیتون، اور زیتون، والنخیل والاعناب، اور کھجوریں اور انگور، ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی ہے ہر اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہوں. وسخر لکم اللیل والنہار، اور مسخر کیا تمہارے لیے رات اور دن کو، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو، والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے بھی مسخر کیے ہوئے اسی کے امر کے ساتھ. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہوں. وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور جو پیدا کیا اس نے تمہارے لیے زمین میں مختلف ہیں رنگ اس کے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس میں نشانی ہے ہر اس قوم کے لیے جو دھیان کرتے ہوں. وہو الذی سخر البحر، اور وہی ذات ہے جس نے مسخر کیا دریاؤں کو، لتأکلوا منہ لحما طریا، تاکہ کھاؤ تم اس سے تازہ گوشت، وتستخرجوا منہ حلیہ، اور نکالتے ہو اس سے زیور، تلبسونہا، جن کو پہنتے ہو تم، وتری الفلک، اور آپ دیکھتے ہیں کشتی کو، مواخر فیہ، پانی کو چیرنے والی ہوتی ہے اس میں، ولتبتغوا من فضلہ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ڈال دیے زمین میں پہاڑ، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ ہل نہ جائے تمہارے ساتھ، وَأَنْهَارًا، اور نہریں بنائیں، وَسُبُلًا، اور راستے بنائے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پاؤ، وَعَلَامَاتٍ، اور نشانات بنائے، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں کے ساتھ بھی وہ راہ پاتے ہیں. أَفَمَن يَخْلُقُ، کیا پس وہ ذات جس نے پیدا کیا، کَمَن لَّا يَخْلُقُ، ان کی طرح جنہوں نے کچھ نہیں بنایا. افلا تذکرون،
کیا پس تم دھیان نہیں کرتے ہو؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تو تم شمار نہ کر پاؤ گے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ النحل کا دوسرا رکوع آیات نمبر 10 سے لے کر 18 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقلی دلائل اللہ کی وحدانیت پر، جنہیں ہم براہین وحدت کہہ سکتے ہیں، کچھ ہم نے کل کے سبق میں پڑھے اور کچھ آج کے سبق میں ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا، لوگوں کو کہو انہ لا الہ الا انا فاتقون، اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں ہے۔ اس پر دلائل عقلیہ اللہ تعالیٰ نے جو شروع فرمائے تو انبار لگا دیے۔ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ، نطفے سے انسان کو پیدا کرنے والا اللہ، جانوروں کو پیدا کرنے والا اللہ، ان کی اون وغیرہ سے گرم لباس عطا کرنے والا اللہ، جانوروں کے ریوڑوں میں خوبصورتی پیدا کرنے والا اللہ، وہ جو تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں ان کو پیدا کرنے والا اللہ، گھوڑے، خچر اور گدھے بنانے والا اللہ، اس کے علاوہ اور سواریاں تمہارے لیے بنانے والا کون جی؟ اللہ۔ آج کے سبق میں مزید دلائل آگے ہیں۔ والذی انزل من السماء ماء، آسمان سے پانی کو برسانے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ لکم منہ شراب، وہ جو برستا ہے پھر اسی میں سے تم پیتے بھی ہو۔ تم دیکھتے ہو سیلاب آ رہا ہوتا ہے، مٹی ہے اور پتہ نہیں کیا ہے، پھر وہ زمین میں جذب ہوتا ہے، پھر جب تم باہر نکالتے ہو فلٹر ہو کر صاف آ جاتا ہے۔ کون کرنے والا ہے؟ اللہ۔ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، پھر اسی سے اللہ نے درخت اگائے جن میں تمہارے جانور چر رہے ہوتے ہیں، اونٹ چر رہے ہیں، بکریاں چر رہی ہیں، ان کی خوراک بھی اللہ نے بنائی، تمہاری خوراک بھی اللہ نے مہیا کی، تو سب کچھ کرنے والا تو پھر اللہ ہے نا۔ اللہ کے بغیر کوئی ایک قطرہ بھی بارش کا برسا نہ سکے۔ سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا ہے کتنے سال قحط رہا جی؟ 7 سال۔ جزاک اللہ۔ 7 سال قحط رہا۔ یوسف علیہ السلام مصر میں ہے، یعقوب علیہ السلام کنعان میں ہے، اور اتنا شدید قحط رہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں بھی غلہ ختم ہو گیا۔ رب نے بتایا کہ جب تک میں نہ چاہوں بارش کوئی نہیں برسا سکتا۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم کیا تب می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا۔ جب تک تیری مرضی نہ ہو ایک قطرہ بھی کوئی گرا نہیں سکتا۔ ینبت لکم بہ الزرع، اسی پانی کے ذریعے اللہ تمہاری کھیتیاں اگاتا ہے، فصلیں لہلہانا شروع کر دیتی ہیں۔ یہی سوال اللہ نے سورۃ الواقعہ میں کیا، افرأیتم ما تزرعون، یہ تم کاشتکاری کرتے ہو، یہ تم کاشتکاری یہ بتاؤ، افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعون ام نحن الزارعون، اس کو اللہ اگاتا ہے یا تم اگانے والے؟ اللہ فرماتے ہم چاہیں تو تمہاری کھڑی فصل کو برباد کر دیں،
تم کیا کر لو گے؟ اللہ کے امر کے آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے فرمایا کہ کھیتیاں بھی اللہ اگاتا ہے، والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات، اللہ نے زیتون اگائے، اللہ نے کھجوریں اگائیں، انگور بنائے، انگوروں کے باغ اگائے، ومن کل الثمرات، ہر قسم کے پھل یہ تم کھاتے ہو، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، غور کیا، فکر کیا، ایک ایک پھل کے اندر، ایک ایک چیز کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ زمین ایک جیسی ہے، بیج اس میں مختلف ڈالے گئے، اسی زمین کے اندر مالٹے بھی پیدا ہو رہے ہیں، اسی زمین میں سے انگور بھی پیدا ہو رہے ہیں، اسی زمین میں کھجوریں بھی نکل کے آ رہی ہیں۔ یہ کون نکالنے والا ہے؟ جی اللہ نکالنے والا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور انسان کی زندگی میں رات اور دن کا بڑا دخل ہے۔ اگر ہمیشہ رات ہی رات ہوتی، کئی کام ہمارے ٹھپ ہو جاتے، فصلیں کچی کی کچی رہ جاتی، پکتی ہی کوئی نہ، اور ہمیشہ دن کا دن ہی ہوتا تو پھر کئی کام ہمارے متاثر ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اے انسانوں تم نے نہ کوئی درخواست دی، تم نے نہ اس کے لیے کوئی انتظام کیا۔ ایک کمرے میں روشنی کے لیے ہمیں کتنی دفعہ بلب چینج کرنا پڑتا ہے، کبھی دن کی روشنی کے لیے ہم نے سورج کو چینج کرنا ہوتا تو کیا ہوتا ہمارا؟ اللہ فرماتے تم نے تو کچھ نہیں کیا نا، اللہ ہی ہے سخر لکم اللیل والنہار، جو بغیر تمہارے مانگے تمہارے اوپر رات کی چادر تان دیتا ہے تاکہ تم آرام کرو، پھر صبح کا اجالا لے کر آتا ہے، تم اپنے کام کاج میں لگ جاؤ۔ اور سورۃ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، یہ بتاؤ اگر اللہ رات کو قیامت تک کے لیے روک لے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، ہے کوئی اللہ کے علاوہ الہ جو تمہارے پاس صبح کا اجالا لے کر آئے؟ اور اگر سورج کو اللہ روک لے، ہے کوئی تمہارے پاس جو رات کو لے کر آئے؟ ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار، اسی کی رحمت سے رات بھی آتی ہے، اسی کی رحمت سے دن کا اجالا بھی آتا ہے۔ اس نے فرمایا وسخر لکم اللیل والنہار، رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، والشمس والقمر، سورج اور چاند کو مسخر کیا، ایک سیکنڈ بھی کبھی سورج اپنے وقت سے لیٹ نہیں ہوا، آج تک نہیں لیٹ ہوا۔ چاند اپنے حساب پر آتا ہے، کبھی آگے پیچھے نہیں ہوا۔ والنجوم مسخرات بامری، ستارے بھی اسی کے حکم کے تحت جکڑے ہوئے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ، ایک اور نعمت پہ کبھی تم نے غور کیا؟ جو اللہ نے زمین سے تمہارے لیے چیزیں بنائی ہیں، ان کے رنگ اللہ نے مختلف بنائے۔ اگر سب کا ایک جیسا ہی رنگ ہوتا، ابھی آج کل مالٹے کی کئی ورائٹیاں آئی ہوئی ہیں، یہ جناب کنو ہے، یہ فروٹر ہے، یہ موسمی ہے، سب کا ایک جیسا ہی رنگ ہوتا تو ہر دانہ کھول کر چک کے ہم کو پتہ چلتا کہ یہ کیا چیز ہے، ورنہ پتہ ہی کوئی نہ چلتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رنگ مختلف بنا دیے، دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی غور کیا اس نعمت پر تم نے؟ تو فرمایا وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ، بندہ سمجھتا کہ جناب میں آلو لے کر آیا ہوں، گھر آ کے پتہ لگتا پیاز لے آیا ہوں، کیونکہ اس کا رنگ ہوتا ہے ایک جیسا، آگے جب کاٹتے تو پھر پتہ چلتا نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے رنگ مختلف بنائے ہیں تاکہ تم دیکھ کر ہی پہچان لو۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون، اس میں بھی بڑی نشانی ہے، کس قوم کے لیے؟ یذکرون، جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں، جو غور و فکر کریں، اللہ کی نعمتوں میں غور کریں تو بڑی نشانی ہے، کہو سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ آپ غور کریں جی، آیت نمبر 11 میں فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، آیت نمبر 12 میں فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، آیت نمبر 13 میں فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون، فکر کرنے والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے اور دھیان کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ جس کے اندر فکر نہ ہو،
جس کے اندر عقل نہ ہو یا جو دھیان نہ کرے وہ پھر غفلت میں ڈوبا رہتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ تینوں صفتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، ارے لوگو وہی اللہ ہی کی ذات ہے نا جس نے دریاؤں کو تمہارے تابع فرما دیا، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ، تازہ مچھلیاں نکل کر آتی ہیں تم کھاتے ہو، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور دریاؤں سے زیور نکلتے ہیں جن کو تم پہنتے ہو، ان کو نکالنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور آپ کشتیوں کو دیکھتے ہو پانی کو چیرتی ہوئی چل رہی ہوتی ہیں دریاؤں میں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ کشتیاں تمہارا سامان تجارت لے کر جا رہی ہوتی ہیں تاکہ اللہ کا فضل اور رزق تمہیں حاصل ہو جائے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اللہ ہی نے زمین میں پہاڑ ڈال دیے، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اے لِأَلَّا تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ ہل نہ جائے، حرکت نہ کرے، وَأَنْهَارًا، نہریں اللہ نے بنائی، وَسُبُلًا، راستے اللہ نے بنائے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پاؤ، وَعَلَامَاتٍ، اور نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بنائیں۔ انسان جاتا ہے نا راستہ دیکھ کر اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں پنڈی جا رہا ہوں یا جناب میں لاہور جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے راہ میں نشانیاں بنائی ہیں۔ اگر ساری زمین بالکل ایک جیسی ہوتی، کوئی خاص نشانی نہ ہوتی، پتہ نہیں چلتا کہ بندہ کدھر جا رہا ہے۔ رب فرماتا ہے یہ نشانیاں بھی تیرے رب نے بنائی ہیں۔ وَعَلَامَاتٍ، اور نشانات بنائے تیرے رب نے، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں کے ساتھ بھی وہ راہ پا لیتے ہیں۔ جنگل ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی، پھر ستاروں کو دیکھ کر لوگ سمت معلوم کر لیتے ہیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نشانات چھوڑے ہیں۔ اے کائنات کے انسانوں، یہ قدرت کے سارے عجائبات دیکھو اور کہو عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ۔ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ، اب یہ سارے دلائل اللہ نے بیان کیے جو تقریباً ہم نے پڑھ لی ہیں 15-16 آیات میں۔ یہ پڑھنے کے بعد اب آگے اللہ ایک سوال کرتے ہیں، سنیے جی، أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، اتنے دلائل میری قدرت کے دیکھنے اور سننے کے بعد اے لوگوں اب انصاف کے ساتھ جواب دو، أَفَمَن يَخْلُقُ، کیا پس وہ ذات جو سب کچھ بنانے والی ہے، کمن، ان کی طرح ہے جنہوں نے کچھ نہیں بنایا؟ کیا اللہ جو سب چیزوں کا خالق ہے اور جو کچھ نہیں بناتے، یہ دونوں عبادت میں برابر ہو سکتے ہیں؟ اتنا تو انصاف کرو، اللہ کا بھی سجدہ کر لیتے ہو، غیر اللہ کا بھی سجدہ کر لیتے ہو، اللہ کے نام پہ بھی کوئی نیاز دے دی کوئی غیر اللہ کے نام پہ بھی نیاز دے دی، اللہ کے آگے بھی ہاتھ پھیلا لیا، غیر اللہ کے آگے بھی ہاتھ پھیلا لیا۔ ارے اتنا تو انصاف کرو نا، جو پوری کائنات کا خالق ہے اور دوسری طرف وہ ہے جس نے ایک تنکا پیدا نہیں کیا، بھلا یہ دونوں عبادت میں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اتنا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، کیا تم دھیان نہیں کرتے ہو، غور نہیں کرتے ہو؟ غور تو کرو نا، جو کچھ نہیں بنا سکتے بھلا وہ اللہ کے شریک کیسے بن گئے؟ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یہ جتنی نعمتیں گنوائی ہیں نا، یہ تو چند نعمتیں گنوائی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ساری کائنات والے مل جائیں اور کہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کر لیں گے، رب کہتا ہے لا تحصوها، ارے ساری کائنات والے مل کر کے بھی اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اور سورہ لقمان میں کیا فرمایا، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، یہ دنیا کے جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں بنا لو، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، سمندروں کی سیائیاں بنا لو، مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، 7 سمندر اور شامل کرو، لکھنے والے لکھنے لگ جائیں، چھوٹے لکھیں بڑے لکھیں، رب کہتا ہے یہ سمندروں کی سیائیاں ختم ہو جائیں گی، یہ درختوں کی کلمیں ختم ہو جائیں گی،
ما نفدت کلمات اللہ، تیرے رب کی نعمتوں کے کلمات پھر بھی پورے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اتنی بے حساب نعمتیں دینے والا رب، بھلا اس کا کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی نہیں ہے۔ لم یکن لہ کفوا احد، اس کا کف قبیلہ کوئی نہیں ہے، مثال کوئی نہیں ہے۔ اس نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے لوگو اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو نہیں گن سکتے ہو۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ایک اصول ہے مسئلہ الہ کا، لا الہ الا اللہ، جو بنیادی مسئلہ ہے، مسئلہ الہ، جہاں بھی قرآن نے بیان کیا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو صفات کو بیان کیا، ایک قدرت اور دوسرا علم۔ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت اور صفت علم۔ تو آج کے سبق میں ہم نے جو پڑھا یہ ساری اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں۔ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت، صفت علم، اور وہ پڑھنے کے بعد آیت نمبر 22 میں ہے الہکم الہ واحد، الہ تمہارا ایک ہی ہے۔ تو مسئلہ الہ کی ساتھ یہ دونوں صفات انشاءاللہ دوسری صفت ہم کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔